السلام علیکم، امید ہے آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ میں سبحان اللہ اور اس وقت آپ سے مخاطب ہوں سعودی عرب کے تبرچل شہر سے۔ ہمارے ایک بھائی کے ساتھ ایک مسئلہ گیا موبائل کے حوالے سے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے ابھی ہم جا رہے ہیں تبرچل کے جو موبائل مارکیٹ ہے وہاں پر۔ تو آپ لوگوں کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں، یہاں کا مارکیٹس دکھاتے ہیں، اور ساتھ میں اس بات کی دہانی دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہوا وہ تو ہو گیا، لیکن آپ لوگوں نے ان باتوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے ساتھ کبھی ایسے حالات نہ بن جائیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں ایسا ایکسپرٹ بندہ ہے تاکہ وہ اس مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو ہمیں ضرور کمنٹ کر لیجئے، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کریں گے، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ تو چلیے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے اور اس ویڈیو کو انجوائے کر لیجئے۔ سعودی عرب میں جتنے بھی شہر کے اندر روڈ ہوتے ہیں وہاں پر منی کارز کے لیے اکثر سپیڈ 80 لاؤڈ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اوپر جانے پر فائن آتا ہے، اور وہ فائن سپیڈ پر منحصر ہوتا ہے، مطلب جتنا زیادہ سپیڈ ہوگا اتنا فائن زیادہ آتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر بہت کیئر کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ ہوا کچھ یوں، میرا ایک دوست تھا، اس نے ایک موبائل خریدا iPhone 17 Pro Max تقریباً 3-4 مہینے پہلے۔ جس وقت اس نے لینا تھا تو میں اس کے ساتھ موجود تھا، بالکل برینڈ نیو، ڈبہ پیک۔ تقریباً 3-4 مہینے وہ استعمال کرتا آ رہا تھا، کوئی پرابلم کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اچانک ایک دفعہ اس کے ہاتھ میں بند ہو گیا، اور اس کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً بیٹری جو ہے نا وہ 40% تھی، یعنی بیٹری اور چارجنگ کا مسئلہ نہیں تھا، پتہ نہیں اب اور کیا مسئلہ ہو گیا، لیکن اس کے ہاتھ میں موبائل بند ہو گیا اور پھر آن نہیں ہو رہا تھا۔ ہم نے چارج پہ بھی لگائے لیکن دوبارہ سے آن نہیں ہوا۔ پھر ہم اس دکاندار کے پاس چلے گئے جس سے ہم نے یہ موبائل خریدا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے، اور ہم کمپنی کو واپس کر دیں گے وارنٹی میں، اگر وہ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک کر لے گا آپ کے لیے، یا آپ کے لیے نیو موبائل سینڈ کرے گا۔ ہم نے بولا ٹھیک ہے۔ اس نے وہ ڈبہ مانگ لیا تو ہم نے اس کو حوالہ کر لیا، ساتھ میں جو رسید انہوں نے دی وہ بھی ہمارے پاس موجود تھا، وہ بھی لے لیا اس نے، اور کمپنی کو موبائل واپس بھیج دیا۔ تقریباً 10 دن بعد ہمیں کال آ گئی کہ آپ کا جو iCloud ID ہے اس موبائل پر آپ لوگوں نے جو بنائی ہے وہ دوسرے موبائل میں اوپن کر کے فائنڈ مائی iPhone کا آپشن اور دوسرا جو لوکیشن ہے وہ دونوں آف کر دیجئے، ہم اس کے بعد کال کر کے چیک کر لیں گے اس موبائل کو۔ تو میں نے اس دوست کو کہا ہے کہ آپ کو اپنا iCloud ID یاد ہے تاکہ میں اپنے موبائل میں اوپن کر کے یہ دونوں چیزیں آف کر دوں۔ تو اس نے بتایا کہ مجھے iCloud کا بالکل پتہ نہیں ہے، پاسورڈ معلوم ہے لیکن iCloud کا بالکل پتہ نہیں ہے۔ پھر ہم نے دوستوں کے ساتھ رابطہ کر لیا، انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی دوسرا حل نہیں ہے۔ کمپنی والوں نے بھی اس چیز کو ضروری مانگا، مطلب اس کے بنا وہ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے۔ تو مجبوری کے طور پر ہم نے واپس لینے پر، مطلب واپس منگانے پر مجبور ہو گئے، اور جس دکاندار کو ہم نے دی تھی انہوں نے بتایا کہ آپ 2 دن بعد آ جائیے اور ہم سے وہ موبائل ریسیو کر لیجیے۔ تو ابھی ہم مارکیٹ پہنچ گئے، دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل آ گیا ہے یا نہیں۔ ہم نے اپنی پارکنگ یہاں پر کر لی، وہاں پر بھی شاید پارکنگ ہوگی، لیکن پھر وہاں سے یو ٹرن کرنا پڑتا ہے، اور شاید ہم مغرب کا نماز اس مسجد میں پڑھیں گے۔ تو یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائلروں کی دکان ہے، اس کے آگے جتنا بھی آپ کو شاپ نظر آ رہی ہے یہ موبائل مارکیٹس ہیں۔ یہاں پر اس سائڈ پر بھی یہ سب موبائل مارکیٹ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پرانے برتن وغیرہ بھی ایک بندے نے لائے ہیں بیچنے کے لیے۔ یہاں پر پارکنگ کے لیے ہر جگہ پر اپنی اپنی جگہ موجود ہوتی ہے۔ یہ جو آپ آگے دیکھ رہے ہیں روڈ خالی ہے، سب کچھ پرفیکٹ چل رہی ہے۔ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر قانون کا بہت خیال رکھا جاتا ہے۔ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے پارکنگ غلط کر لی تو ہماری پاکستان کی طرح نہیں ہوتا کہ غریب کے لیے قانون ہوتا ہے اور جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں پر صرف نمبر پلیٹ کو دیکھتا ہے، اور جس گاڑی نے بھی اپنا پارکنگ غلط کر لیا اس گاڑی سے تصویر کھینچی جاتی ہے اور اس پر پھر فائن آتا ہے۔ یہ جو آپ کو شاپ نظر آ رہی ہے اوپر ہنر لکھا ہے اور نیچے الراقی اتصالات لکھا ہے۔ یہ پورے مارکیٹ میں، مطلب جو موبائل والے دکاندار بھی اپنا موبائل کمپنی کو واپس کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ والا دکان جو ہے یہ کمپنی کے ساتھ منسلک ہے، اور ساری دکانداروں سے یہ موبائل اکٹھا کر کے پھر کمپنی کو بیچ دیتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنا موبائل اس دکاندار کو حوالہ کر لیا، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ ہمارا موبائل آ گیا ہے یا نہیں۔ السلام علیکم۔ سلام. حالك طيب؟ مساك الخير، امورك؟ حق الجهاز وصل ولا لسه؟ ها؟ لا لا يجي اتصال او جمع هذه كلها. لا. ما هذا وصل الحين اتصال يجي من نفس هذا محل اي محل ولا شركة؟ لا محل. ممكن كم يوم يمسكوه؟ انت متى يسوي؟ هذا يومين قبل. ممكن 4 يوم.
5 يوم كذا ايوه هو إذا يجي احنا نسوي اتصال. خلاص ما في مشكله. في خدمه؟ الله يستر عليكم. جزاك الله خير. حياك حياك. جس طرح آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابھی تک ہمارا موبائل واپس نہیں ملا، مطلب شاپ کو واپس نہیں آیا، تو تقریباً اور بھی 2 دن لگیں گے. جب بھی ہمارا موبائل ہم کو واپس ملے گا تو ہم اسے کھولنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ لوگوں میں ایسا ایکسپرٹ بندہ ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اس کا حل ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں پلیز ضرور بتا دیجیے. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب اس نے موبائل لینا تھا تو میں اس کے ساتھ موجود تھا اور یہ موبائل ہم کو تقریباً 5600 ریال پر ملی تھی. تو آپ اپنا حساب لگا لیں کہ یہ پاکستانی کتنا روپیہ بنتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بندہ بہت پریشان ہوتا ہے اور ہر وقت مجھے بھی کال کرتا ہے کہ کیا بنا، کیا ہوا اور آگے کیا پروسیس ہوگا، مطلب یہ موبائل ٹھیک ہوگا یا نہیں. تو وہ بھی کافی پریشان ہے. تو اللہ کرے کہ یہ موبائل جلد از جلد ٹھیک ہو جائے.